الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم أبدا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين المكين ونحن على ذلك لنا الشاكرين والآمنين والمطمئنين والموقنين والمطعمين والحمد لله رب العالمين. غوث اعظم بمنے سر ساما مدد قبلے کی مدد کعبہ ایما مدد سوائے کرم تست منے عینی را اے خدا جولو خدا اینو خدا دا مدد درود شریف سرائیہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ رب القلوب ودرائها ونور الأبصار وضيائها وآله وصحبه وبارك وسلم. ہم اور آپ سب صاحب عرس ابو البرکات آل الرحمن تقی الدین مفتی اعظم ہند مفتی اعظم عالم اسلام حضرت مولانا محمد مصطفیٰ رضا خان قادری برکاتی نوری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کہ عرس سراپا قدس میں ان کی روحانیت سے برکات لینے کے لیے حاضر ہوئے ہیں. میری کیا مجال ہے کہ میں ان کے فضائل بیان کروں اور ان کے مناقب اور محامد میں سے کچھ فضائل کا احاطہ کر سکوں.
اور یہ کچھ جیسے بے وضاحتی کی بات نہیں ہے. یہ وہ آئی جناب بارگاہ ہے کہ جس کے فضائل ہم جیسوں کی بات نہیں. تمام دانشور اگر اکٹھا ہو جائے تو ان سے بھی بیان نہیں ہو سکتے. اور ہم اس لیے یہاں اکٹھا نہیں ہوئے ہیں کہ ہم ان کے فضائل بیان کر رہے ہیں، بلکہ ہم اس لیے یہاں پر ہوئے ہیں اکٹھا کہ ان کی یاد کر کے اور ان کا ذکر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں بے پایا کے مستحق ہیں. اور ان کے لیے ہم کچھ کہیں تو یہ نہیں ہے کہ ان کی تعریف ہو جائے، بلکہ ہماری بات لائق تعریف ہو. وقت بہت کم ہے اور میں کچھ نہ کہہ کر کے زیادہ کچھ نہ کہہ کر کے اسی بات پر زور دوں گا جو مجھ سے پہلے بارگاہ رضویت سے مستفید مولانا وقار الدین صاحب خالدی میرے دادا حضور حضرت الاسلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید باصفا نے ابھی آپ سے کہی کہ اگر ہمیں اور آپ کو سیدنا سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی برکات سے حقیقی معنی میں مستفید ہونا ہے، اور صرف اس دنیا میں نہیں، یہ دنیا تو چند دن کی ہے. اس دنیا میں اور آخرت کی رہتی دنیا میں اگر بزرگوں کے فیض سے مستفید ہونا ہے تو بزرگوں کا مسلک وہ مسلک جسے آج تعارف کے لیے شناخت کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے، اور جو حقیقت میں مسلک صحابہ ہے، جو حقیقت میں محمد رسول اللہ کا دین ہے، جو حقیقت میں اللہ کا دین ہے، اس دین پر ہم قائم رہیں اور اس دین کی تبلیغ اور اشاعت میں جس طریقے سے ہو سکتا ہے تو یہ وہ طریقہ ہے کہ ہمارے بزرگوں کی ارواح اور حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی روح اعظم ہم سے خوش رہے اور ہمیں ان تمام کے فیوز و برکات رہتی دنیا تک حاصل ہو. بہت اچھی باتیں کی ہمارے محترم مولانا وقار الدین صاحب نے، اور آپ کو احادیث کے ذریعے سے نہایت مختصر انداز میں اہل سنت والجماعت کے کچھ خواص اور کچھ خاص علامتیں، کچھ سیاسی علامتیں آپ کو سنائیں.
ایک بات انہوں نے آپ کو بتائی، یہ حدیث بھی ہے اور بعضی احادیث کی عجیب شان ہے کہ عوام میں جو مثل کے طور پر بولا جاتا ہے اس کو دیکھیے تو حدیث میں بھی وہی مضمون مل جاتا ہے۔ آپ بھی کہتے ہیں کہ محبت اندھا وغیرہ کر دیتی ہے، حدیث سے یہ لگتا ہے ایک بات فرمایا تم کو تشکر بھائیوں کی محبت، تیری محبت اس کو اندھا کر دے گی اور بہتر کر دے گی۔ مطلب کیا ہے؟ ابھی حضرت مولانا نے آپ کو بتایا کہ محبوب کا عیب نظر نہیں آئے گا اور محبوب کا عیب سنے گا بھی نہیں۔ آدمی محبوب کا عیب سنے گا بھی نہیں اور محبوب کا عیب دیکھے گا نہیں۔ حضرت مولانا کے کلام میں کچھ اقبال تھا اور اس کو دور کر دیا۔ اس کی تفصیل یہ ہے حدیث تو یہ بتاتی ہے، حدیث یہی ترتیب کرتی ہے کہ آدمی کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کا عیب نہیں دیکھتا ہے اور اس کا عیب اس کو نظر نہیں آتا ہے۔ تو یہ تو دنیا کے محبوبوں کی بات ہے، دنیا کے محبوبوں میں عیب ہو سکتا ہے، لیکن ایک وہ محبوب جو حبیب رب الارض والسماء ہے، جو اللہ کا محبوب ہے، تو اللہ کا جو محبوب ہے اللہ نے اس میں عیب چھوڑا ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کا عیب کہاں سے نظر آئے؟ حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی بڑی پیاری خصلت تھی۔ میں نے یہ دیکھا کہ اپنے محبوب کی محبت میں، رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں وہ اپنے والد کی طرح سے ایسے مدہوش، ایسے وارستہ اور ایسے اس کی محبت میں جو ہے فنا تھے کہ جہاں حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کہ دین کا سوال آتا تھا تو نہ اپنوں کی رعایت ہوتی تھی نہ بیگانوں کی رعایت ہوتی۔ میں تو ان کا نواسا اور نانا کو نواسے سے محبت ہوتی ہے، باپ کو بیٹے سے محبت ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ یہ حدیث کا مضمون میں بیان کر رہا تھا تو میرے زبان سے یہ نکلا کہ کچھ الفاظ مجھے یاد نہیں ہے، مضمون کچھ ایسا تھا کہ مسلمان رسول کا عیب نہ دیکھے، رسول کا عیب نہ سنے، فوراً برجستہ اس بات کا لحاظ نہیں کیا کہ نواسا بول رہا ہے، فوراً برجستہ پیچھے سے کہا تم کیا کہہ رہے ہو، رسول میں عیب نہیں کا۔ بے شک اہل سنت والجماعت کی یہ پہچان ہے کہ وہ رسول کا عیب سننے سے پہلے ہیں
زندگی مفتی اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے شریعت کے احکام کی پیروی میں نہیں، صرف پیروی میں نہیں، وہ احکام کے پیروں تو ایسے تھے کہ وہ شریعت کا آئینہ، ان کا چلنا، ان کا پھرنا، ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، ان کا سونا، ان کا جاگنا، وہ سب شریعت کی روشنی میں تمام ان کے حرکات و سکنات پر شریعت کا پہرا بیٹھا، پہرا بیٹھنا تو درجدار میں یہ کہتا ہوں کہ وہ اپنے محبوب میں ایسے فنا تھے کہ جیسے مردہ بدن سے زندہ ہو، وہ شریعت کے ہاتھوں ایسے تھے جیسے مردہ بدن سے زندہ ہو۔ شریعت جہاں ان کو چلاتی تھی وہاں وہ چلی، شریعت جہاں بٹھاتی تھی وہاں، شریعت جو بلواتی تھی وہ بولتے تھے، شریعت جو کہلواتی تھی وہ کہتے تھے، شریعت جو سناتی تھی وہ سنتے تھے۔ حدیث پاک میں جو ہے وہی کی پہچان بخاری کی حدیث ہے، حضور علیہ السلام اپنے رب سے راضی ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ میرا بندہ نوافل کے ذریعے سے، مستحبات کے ذریعے سے مجھ سے تقرب و نزدیکی حاصل کرتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت رکھتا ہوں۔ پھر جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو حدیث میں آیا کہ میں اس کا کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پیر ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اور ایک حدیث میں یہ ہے اس کی زبان ہو جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، ایک حدیث میں ہے کہ اس کا دل ہو جاتا ہوں جس سے وہ سوچتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کان سے، ہاتھ سے، ان تمام اعضاء سے جو ہے وہ پاک ہے۔ مطلب کیا ہے کہ اس کا کوئی فعل جو ہے، اس کا کوئی فعل اللہ تبارک و تعالی کی مرضی کے خلاف ہے۔ تو ایک ولی کون ہوتا ہے جس کا ارادہ جو ہے وہ ارادہ الہیہ میں جو ہے بنا ہو جاتا ہے۔ جب وہ کچھ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کے مرضی کے مطابق، اس کا کوئی فعل مرضی الہی کے خلاف نہیں۔ تو یہ حضرت مفتی اعظم ہند رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی شان تھی، اور میں نے ان کو یہ دیکھا کہ پیروں کو اتنے بڑے تھے لیکن دوسروں کو بھی چلانے کی کوشش کرتے، شریعت پر چلانے کی کوشش کرتے تھے۔ لوگ یہ سمجھتے ہوں گے کہ یہ دن بھر بیٹھے رہتے کیا کرتے تعویذ دیتے رہتے، اور کتنے لوگوں نے کہہ بھی دیا معاذ اللہ کہ وہ جانے کیا سوائے تعویذ دینے کے، لیکن جنہوں نے ان کی صحبت اٹھائی ہے، اور میں اپنی بات نہیں کرتا، مجھے تو ان کی صحبت بہت کم ملی، جنہوں نے ان کی صحبت اٹھائی اور جنہوں جو ان کی صحبت میں شب و روز رہے، جنہوں نے ان کے حرکات دیکھے، سکنات دیکھے، جنہوں
جانتے ہوں گے کہ کتاب بعد میں دے گی اور مفتی اعظم کا عمل پہلے دے گا. جو مفتی اعظم کا عمل تھا وہی کتاب. شریعت کے معاملے میں کسی کی رعایت نہیں. آج کل کے پیروں کو دیکھ لیجیے کہ مرید کو رخصت ہے اور مریدوں کی الگ الگ کوالٹی ہے. کسی مرید سے کچھ معاملہ ہے, کسی مرید سے کچھ معاملہ ہے. میں نے حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو دیکھا کہ غریب مرید پر جتنے وہ مہربان تھے وہ اپنے امیر مرید کے ساتھ اتنے مہربان. اگر کوئی غریب مرید ہے اس نے کہا حضور میرے یہاں چلے. کوئی سیٹ صاحب ہے انہوں نے بھی درخواست کر دی کہ حضور میرے یہاں چلے تو میں نے غریب کے یہاں چلے. اور شیخ صاحب ہو یا لاٹ صاحب ہو, شریعت کے خلاف اگر کسی نے کیا ہے تو وہ رعایت نہیں. یہ پرواہ نہیں تھی کہ میرا نذرانہ کم ہو جائے, بلکہ نذرانے میں تو میں نے یہ حال دیکھا کہ کسی نے 5,000 دیے تو واپس کر دیا, اور کسی نے 1 روپیہ دیا غریب نے تو اس کا دل رکھنے کے لیے جو ہے مفتی کے قبول کر. اور حدیث میں جو آیت میں ولی کی ایک پہچان بتائی ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, کہ ان کو کسی بات کا خوف نہیں ہے اور ان کو کسی بات کا رنج نہیں ہوتا ہے. مفتی اعظم ہند کی چلتی پھرتی تصویر, مریدوں سے سب کچھ, مریدوں سے سب کہہ لیتے ہیں, اپنے دوستوں سے سب کہہ لیتے ہیں, جو سنتا ہے اس سے سب کہہ لیتے ہیں. لیکن مفتی اعظم ہند رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی شان یہ تھی کہ ان کے سامنے اگر کوئی خلاف شرع کام کر رہا ہے تو دنیا کا وہ لارڈ ہو, گورنر ہو, کیسا ہی عہدے دار ہو, تو یہ نہیں سوچتے تھے کہ میں اس سے کہوں گا اس پر کیا اثر ہوگا, یہ میرے سر پہ ہو جائے گا, اس کی پرواہ نہیں ہوتی تھی. وہ سچائی کے ساتھ اخلاص کے ساتھ حکم شرع بتاتے تھے اور اس کا اثر یہ ہوتا تھا کہ آدمی جو ہے اپنا حکم کرتا تھا. آج دائی کی بلا جو ہے وہاں ہے اور آدمی جو ہے سمجھتا نہیں ہے اور انگریزی فیشن آدمی اختیار کیے ہوئے ہیں تو بہت سے لوگ جو ہے وہ ٹائی باندھ لیتے ہیں. تو میں نے دیکھا اور ایک مرتبہ نہیں, 2 مرتبہ نہیں, ہزاروں مرتبہ دیکھا کہ کسی کی ٹائی بندھی ہوئی ہے تو بےداغ ہو گئی اور چہرے پر جلال کے آثار نمایاں اور بعض اپنے رشتے داروں کی بھی پرواہ نہیں کی. ان کی تکلیف جو ہے وہ جیسے مریدوں کے لیے تھی, غیروں کے لیے تھی, ویسے ہی رشتے داروں کے لیے تھی. ایک دور کے رشتے دار اور آج وقت مجھے ٹھیک سے خیال نہیں ہے کہ رشتہ بھی ہے کہ نہیں ہے, ان کو دیکھا ٹائی باندھے ہوئے, عورت ٹائی کھینچ اور دیا کہ توبہ کرو
مسلمان کرو یہ کیا ڈالے ہوئے ہو؟ اور پھر سمجھایا کہ یہ نصرانیوں کا شعار ہے، عیسائیوں کا شعار ہے، عیسائیوں کی کا مذہبی پہچان ہے، مذہبی نشان ہے، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے پھانسی دی اور تختہ دار پر لٹکایا، اس لیے عیسائی قراط بناتا ہے، تو جگ پر آپ دیکھتے ہیں قراط بنا ہوا، اور کہیں تو وہ دونوں لائنیں جو ہے برابر ہوتی ہیں، اور کہیں ایسا ہوتا ہے کہ اوپر کی لائن جو ہے وہ کچھ لمبی ہوتی ہے اور بیچ میں جو ہے یہ جو آڑی ہوتی ہے یہ کچھ اوپر کو کر دی جاتی ہے، کہیں ایسا ہوتا ہے کہیں مختلف طور پر جو ہے وہ قراط بناتے ہیں، تو فرمایا کہ یہ قراط بناتا ہے اور یہ پھانسی کا خطرہ اپنے گلے میں لٹکاتا ہے۔ اور حضرت مفتیہ حضرت ہند رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا جو یہ فتویٰ ہے، یہ وہ فتویٰ ہے کہ یہی سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا فتویٰ ہے، اور مجھے اس سلسلے میں کاوش ہے